نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن شریف دونوں بندہ کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے. اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے. پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضرت سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھا، وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے کوے کا بچہ اڑے اور اڑتے اڑتے بہت بوڑھا ہو کر مر جائے. فائدہ: حدیث بالا میں ایک دن کے روزہ پر جہنم سے اتنی دوری کی بشارت دی گئی ہے کہ جیسے کوے کا بچہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے، اس لیے کہ کوا مسلسل اڑنے اور دور دراز مسافت کے طے کرنے میں خاصا کمال رکھتا ہے. پھر اس کی عمر بھی عام پرندوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. شروع عمر سے جب وہ اڑنا شروع کرے تو اندازہ کیجئے کہ وہ اپنی پوری زندگی اڑ کر کس قدر فاصلہ طے کرے گا. یہی مضمون متعدد احادیث میں مختلف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے. کسی میں زمین اور آسمان کی مسافت بیان کی گئی ہے اور کسی میں 70 اور کسی میں 100 سال. اور مقصود ان تمام احادیث سے یہ ہے کہ روزہ جہنم سے بہت دور اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بہت قریب ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اگر اس کو پوری زمین بھر کا سونا دے دیا جائے تب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا. روزے جزا سے پہلے اس کا ثواب پورا ہو ہی نہیں سکتا. فائدہ: گویا حدیث بالا میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفل روزہ پر اللہ کی طرف سے جو دیا جائے گا، اس دنیا کے چھوٹے سے برتن میں وہ سما ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو تجویز فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا جو سمندر کے راستے سے جانی تھی امیر بنا کر بھیجا. جب اندھیری رات میں انہوں نے بادبان اٹھایا تو ان کے اوپر سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی. آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اے کشتی والو، ٹھہرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے، میں تم کو وہ بتاتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بتلانا چاہو تو بتلاؤ، کیا فیصلہ فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے گرمی کے دن پیاسا رکھے گا، یعنی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پیاس والے یعنی قیامت کے دن سیراب کرے گا. اور ابن ابی دنیا میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو گرمی کے دن اللہ کے لیے پیاسا رکھے، اللہ عز و جل کے ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو سیراب کرے. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے دن کو، جس میں گرمی کی شدت کی وجہ سے قریب ہوتا کہ جسم کی کھال ہی اتر جائے، روزے کے لیے طے فرماتے اور اس میں روزہ رکھتے.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیک اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا لا الہ الا اللہ آخری کلام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا لا الہ الا اللہ آخری کلام ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ کیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، روزہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، اپنے اوپر روزہ کو لازم سمجھو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک رمضان کے روزے بھی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور وقت کی قدر کرتے ہوئے رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ بھائی ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو عبادات ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے نا کچھ احکام ایسے ہیں جو اپنی ذات میں عبادت ہے، اور اس کو یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ وہ بلا واسطہ عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نا کچھ احکام ایسے ہیں جو بالواسطہ عبادت ہے، یعنی وہ ان میں اپنی ذات کے اعتبار سے عبادت ہونے کی شان نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی واسطے کے ذریعے ان کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات میں عبادت ہیں اور بغیر کسی واسطے کی عبادت ہیں، وہ اس میں نماز ہے اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور کلمہ شہادت ہے۔ یہ جو احکامات ہیں یہ سارے کے سارے بذات اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے وضع ہوئے ہیں، یہ اپنی ذات میں عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے جو احکامات ہیں جو اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے، ایک واسطے سے وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، وہ احکامات ہیں جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ لیا جائے کہ حقوق العباد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی اس کی پریشانی کے اندر اس کی مدد کر دینا، کوئی مسلمان پریشان تھا تو اس کو اس کا قرضہ جو ہے نا اس کو مطلب اتارنا تھا، اس کو ہم نے تھوڑی سی رقم دے دی، یا کوئی مسلمان بیمار تھا اس کے پاس علاج کے لیے پیسے وغیرہ نہیں تھے تو ہم نے اس کے علاج کے لیے اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے۔ تو یہ جو طریقے سے ہم جو ہے نا وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کے اندر ان کی مطلب اس مشکل کے حل میں جو ہے نا ہم ان کی کوئی تھوڑی بہت مدد کر دیتے ہیں،
یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ بالواسطہ عبادت کہلاتے ہیں، اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو بغیر کسی واسطے کے اپنی ذات میں عبادت کی شان رکھتے ہیں، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان احکامات کی نسبت جو کسی واسطے کے ساتھ عبادت بنتے ہیں، پہلی قسم والے جو اعمال ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے کسی خاتون کا فون آیا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے جو شوہر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو ان کے جو کلینک کا جو ٹائم ہے وہ شام کو ہوتا ہے، تو ان کے کلینک کے ٹائم میں عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں آ جاتی ہیں، تو وہ عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں وہ قضا کر دیتے ہیں اور گھر واپس آ کے رات کو لیٹ نائٹ میں اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ جی چونکہ میں جو ہے وہ حقوق العباد ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا علاج معالجہ کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، تو چونکہ یہ جو حقوق العباد کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو میں بڑی عبادت میں لگا ہوں، اور یہ نماز پڑھنا اور یہ ذکر وغیرہ کرنا، تو یہ جو ہے یہ چھوٹی عبادت ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے شوہر سے اس ضمن سے بات کریں کہ کچھ عبادات ہیں وہ اپنی ذات میں عبادت کا حکم رکھتی ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو ایک واسطے اور میڈیم کے ساتھ عبادت بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے جو اسلاف میں جو مفسرین گزر چکے ہیں، محدثین گزر چکے ہیں، فقہاء گزر چکے ہیں، یا اور بڑے بڑے جو اسلاف ہمارے گزر چکے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر انسان کو اپنی جو عبادات ہیں، اپنے جو اعمال ہیں، ان کا جو زیادہ فوکس ہے وہ ان احکامات پر رکھنا چاہیے جو بغیر کسی واسطے کے عبادت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے جتنے بھی پرانے حضرات کے جو ہے اب تک کے تذکرے اگر کتابوں میں پڑھتے ہیں، بیانوں وغیرہ میں سنتے ہیں، تو ان کی زندگیوں کے حالات میں جو رمضان کے متعلق حالات لکھے ہوتے ہیں، اس میں صرف وہ یا تو نفل پڑھنے میں مصروف ہیں، یا وہ قرآن پڑھنے میں مصروف ہیں، یا وہ دعائیں مانگنے میں مصروف ہیں، یا وہ استغفار کرنے میں مصروف ہیں۔ تو پورا مہینہ یہ جو ہمارے جو اکابرین وغیرہ ہوتے تھے وہ مخلوق سے کٹ جاتے تھے، اور ہمارے تو بعض تو حضرات ہوتے تھے جیسے مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو اس طرح کے یہ جو حضرات تھے یہ تو رمضان کے ایک دن سے پہلے ہی اپنے سارے کے سارے مرید، جاننے والے، دوست احباب، رشتہ دار، ان سے الوداعی سلام لے لیتے تھے عید کا چاند نظر آنے تک۔ اگرچہ ان کی خانقاہوں میں لوگ رہتے تھے، مطلب کئی سو لوگ ہر وقت ان کی خانقاہ میں موجود ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے پاس بیٹھنا، لوگوں کی باتیں سننا، اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی کمپنی، لوگوں کی گیدرنگ، اس چیز کو وہ لوگ ختم کر دیتے تھے۔ اور وہ ختم اس لیے کر دیتے تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جو 11 مہینے ہیں وہ تو مطلب مخلوق کے ساتھ اختلاط کے لیے ہیں، مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے، مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن یہ جو ایک مہینہ ہے یہ ہم نے اپنے آپ کو اس ایک مہینے میں صرف ان اعمال کے اندر مصروف اور مشغول رکھنا ہے جو اپنی ذات میں عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابرین وغیرہ جو حضرات ہوتے تھے وہ اپنی ساری کی ساری جو لوگوں سے متعلقہ جو مصروفیات ہوتی تھی وہ اس مہینے میں ان کو وہ مؤخر کر دیتے تھے، اور صرف اللہ کے ساتھ جو تھا وہ اپنے لا کو رکھتے تھے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اسی میں جیسے اسی کے ضمن میں ہی ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اس میں وہ جو قرآن پاک کے اندر سورۃ علم نشرح ہے
اس کے اندر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اس کے تحت نا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں۔ اس میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جو لفظ ہے نا، تو فرغب کے اندر ایک دفعہ حضرت جی سے بھی یہی سنا تھا، تو فرغب کے اندر مشقت کے جو ہے نا وہ معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ کوئی دنیا کے کام نہیں ہوتے تھے، وہ کاروبار نہیں ہوتا تھا، دنیاوی معاملات نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو جہاد میں مصروف ہیں، یا تبلیغ میں مصروف ہیں، یا تعلیم میں مصروف ہیں، یا تزکیے کے اندر مصروف ہیں، تو وہ بھی ساری کی ساری جو مصروفیات تھیں وہ بھی دین ہی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی جو مصروفیت تھی وہ دنیاوی نہیں تھی، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، مگر اس میں ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تزکیہ کرنے کی جو مصروفیت تھی، یا تبلیغ کی جو مصروفیت تھی، یا جہاد کی مصروفیت تھی، یا تعلیم کی جو مصروفیت تھی، تو یہ ساری کی ساری جو مصروفیات ہیں یہ بالواسطہ عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، یہ بلا واسطہ عبادت نہیں ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ لوگوں پہ محنت کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، لوگوں تک دین پہنچاتا ہے، لوگوں کو دین میں لانے کی محنت کرتا ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ تو ان اعمال کے اندر، ان عبادات کے اندر مخلوق واسطہ بن جاتی ہے، جبکہ جو نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے، زکوٰۃ ہے اور اس طرح کے جتنے اعمال ہیں، ان کے اندر مخلوق یا کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب آپ اپنی جو ہے نا وہ دعوتی مصروفیات ہیں، جہاد کی مصروفیت ہے اور تعلیم کی مصروفیت ہے، تبلیغ کی مصروفیت ہے، تو جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیں، صرف کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس میں تھکائیں۔ اور پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی آیت کے آگے اس میں لکھتے ہیں، تفصیل میں لکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طرح تھکایا کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اس طرح سے تھکاتے تھے۔ اس لیے بھائی یہ بھی اب ہمارے پاس اللہ نے مہینہ ایک بھیجا ہے، تو اس کے اندر بھی ہم اس کا نا تھوڑا اہتمام کریں، نیت کریں کہ اس کو ہم نے انشاءاللہ قیمتی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ اور جیسے اب تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بہت سارا کچھ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، بلکہ اب تو پڑھنے اور سننے سے زیادہ آگے بھیجنے کا رواج ہے، تو معلومات تو اس کی ہمیں بہت زیادہ حاصل ہو جاتی ہیں، کہ جیسے کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر جو رمضان کے روزوں کی جو غرض اور غایت ہے، اس کا جو مقصد بیان فرمایا ہے نا، وہ تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ اور تو تقوی ہے نا، وہ ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں ایک یہی چیز ہوتی ہے کہ جی وہ جو فلاں صاحب ہیں یا فلاں بزرگ ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے پانی کی ٹونٹی کو بند کر دیتے ہیں، پھر منہ دھوتے ہیں، پھر ٹونٹی کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ صاحب تقوی آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے نا جناب وہ چلتے ہوئے جو ہے وہ بڑا نیچے نظر کر کے چلتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے جی ماشاءاللہ صاحب تقوی آدمی ہیں۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی تقوی ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، یا جو متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ یہ آخری بات ہے
کہ اب اس میں نا جب مسلمانوں کو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ نے نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھنی، تو جب یہ حکم دیا گیا تو جو غیر مسلم تھے، جو مسلمان نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی چونکہ پہلے تو سب کا جو قبلہ تھا وہ تو بیت المقدس تھا، تو اس لیے اصل جو نیکی ہے نا وہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی چونکہ اب اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب تم لوگوں نے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے جو اصل نیکی ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو اس موقع پر پھر قرآن پاک کی نا سورۃ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر آیات نازل ہوئی۔ وہ آیات کیا تھیں؟ وہ شروع ہوتی تھی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، کہ ان میں سے جو تم لوگ کہہ رہے ہو نا، ان میں سے کوئی بھی چیز نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اب یہ آسان آسان لفظ ہیں، سب کو سمجھ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور پھر اس کے بعد آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو اب اس میں نا مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، گزشتہ کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی پھر اس میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سوال کرنے والوں پر، قیدیوں کو چھڑانے پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے متقین کی صفات کے طور پر ایمان کا بھی ذکر کیا ہے، مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے، اور عبادات یعنی نماز، روزہ، اس کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اس کے اندر اللہ پاک نے دین کا جو ہے نا معاملات کا شعبہ، اس کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں جو فرمایا نا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ٹھیک ہے، کہ یعنی وہ لوگ صبر کرتے ہیں اچھے حالات میں، برے حالات میں، لڑائی کے وقت میں۔ تو یہ جو ہے نا صبر کرنے کا جو تذکرہ ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تزکیے اور تصوف کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ جو صبر کرنا، شکر کرنا، یہ ساری کی ساری جو صفات ہیں یہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو والموفون بعہدہم کے اندر معاملات کا شعبہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور والصابرین فی البأساء والضراء، اس میں تصوف کا شعبہ آ گیا، یعنی تزکیہ باطنی کا شعبہ آ گیا۔ اقام الصلاۃ اور آتی الزکوٰۃ کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تذکرہ آ گیا، اور پھر یہ جو من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کے اندر ایمانیات کا شعبہ آ گیا۔ تو یہ سارے کے سارے جو تھے نا، یہ صفات جو دین کے تمام شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو ایک اعتبار سے یہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں جو تقوی کا حکم دیا گیا ہے، یہ پورے کے پورے دین پر حاوی ہے۔ اس میں کوئی چند اعمال یا چند پریکٹسز نہیں ہے کہ جی بس چند اعمال کر لیے اور کہہ دیا کہ جی ماشاءاللہ جی بڑے جی ماشاءاللہ صاحب تقوی ہیں، نہیں، پورا دین زندگی میں ہو،
متقین کی جو نشانی ہے، سچے لوگوں کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہمارے دین کے شعبے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک آخری بات ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ایک علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے 32 جلدوں میں نا عربی کے اندر، تفسیر کبیر کے نام سے۔ تو وہ اپنی تفسیر میں نا یہ کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ لوگ عجیب سا اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی قرآن کے اندر، قرآن کی تفسیر کے اندر تصوف یا اعمال باطنی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو جیسے ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں احادیث میں تصوف نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں احادیث میں تصوف نہیں ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں وہ حدیث ہی نہیں ہے جس میں تصوف نہیں ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی نظر اتنی گہرائی تک نہیں پہنچتی۔ تو اس آیت کے اندر نا، اس کی تفسیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت کے اندر اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایمان ہے وہ انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان اور باطن سے متعلق جو ہے نا وہ احکامات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقام الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کا تذکرہ کیا کہ جو اعمال یا جو احکامات انسان کے باطن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو احکام ہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت، قدر اور منزلت رکھتے ہیں بنسبت جسم کے اعضاء سے صادر ہونے والے احکام سے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ پاک ہمیں ساری باتوں پہ نا عمل کی توفیق عطا کرے۔